السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے وحشت جنون کی قسط نمبر 22۔ اس سے پہلے نا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ آج نا مجھے ایک میسیج آیا کہ کل رات والے لاسٹ والے سین پہ روحی برداشت نہیں کرتی کہ وہ اس کی جگہ پہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، تو اس نے بولا مجھے بڑا کیوٹ لگا، اور میں نا بچپن میں ایسے کرتی تھی، میں کسی بہن بھائی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اور میں نا ان کو بتا رہی تھی کہ آپ تو بیٹھنے نہیں دیتی تھی نا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا انیلا طالب، تو میں نا ٹیچر کو روز کہتی تھی کہ میرے ابو کا نام کیوں ہے اس لڑکی کے ساتھ، مطلب مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو آئی تھنک فادر کو کوئی بھی بانٹ نہیں سکتا، تو بہن بھائیوں کے ساتھ تو مجبوری ہو جاتی ہے نا، کرنا پڑتا ہے۔ تو ہاں، فادر کو بہت ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت ریلیٹ کر رہی ہوں آپ کی اسٹوری کے ساتھ۔ کہ ایسی بہت ساری میری ریڈرز ہیں جو ریلیٹ کر رہی ہیں، خاص کر بابا تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں، اور میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کے سروں پر ان کے والد کا والدہ کا سایہ سلامت رہے، اور جن کے نہیں رہے اللہ پاک کے پاس چلے گئے ان کو اللہ پاک جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم ریویوز کی بات کریں تو آج تو بہت پیارے پیارے ریویوز آئے ہیں۔ تو آمنہ چیمہ نے بڑا ہی خوبصورت ریویو دیا ہے۔ یہ آمنہ چیمہ کون ہے؟ یہ ہانیہ ہے، اپنی ہانیہ گروپ کی، تو یہ پہلے بھی ریویوز دیتی ہیں لیکن اب یہ اور بھی لمبے 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 ریویو دے رہی ہیں، اور لمبے لمبے تو مجھے بہت پسند آتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ردا فاطمہ۔ ردا نے بہت مزے کا کیوٹ سا ریویو دیا ہے اور مجھے بہت پسند آیا، تھینک یو ردا۔ نبال خان، ان کا تو ہوتا ہی مزے کا ہے۔ آج انہوں نے ایام کا نام ٹھیک لکھا ہے، کل قیام کر دیا تھا، لیکن بہت پیارا ریویو، بہت زبردست۔ اس کے بعد انزلہ ذوالفقار، یہ ہماری ریویو ہمیشہ فیس بک پر دیتی تھی لیکن آج انہوں نے یوٹیوب پر بھی دیا ہے، تھینک یو انزلہ، آپ کا ریویو بھی بہت پسند آیا، بہت شاندار۔ اور اس کے بعد میری فیورٹ یہ بندی میری موسٹ فیوریٹ ہو گئی ہے، سوزین شیخ سوزین، ویسے ان کا نام سوزین شیخ ہے لیکن ان کے یوٹیوب کے اکاؤنٹ کا نام شیخ سوزین ہے، تو بہت مزے کا ریویو دیتی ہیں یہ ہمیشہ۔ آج کے ٹاپ 5 ریویوز یہ تھے، اور اب ہم آتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف، تو لیٹس اسٹارٹ۔ وحشت جنون قسط نمبر 22، تحریر عریج شاہ۔ تمہاری ساری تیاری ہم کر چکے ہیں، ویزا بن چکا ہے اور پاسپورٹ بھی تیار ہے، اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت جلد تم یہاں ہمارے پاس ہوگی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا جبکہ وہ پریشانی سے سن رہی تھی۔ کتنا وقت لگ جائے گا بھائی؟ میرا مطلب ہے میری عدت بھی 2-3 دن میں پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ اپنے بھائی کو یہ نہیں بتا پائی تھی کہ اس کی عدت ختم ہونے کے فوراً بعد روحی کی برتھ ڈے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، بلکہ ہو چکی تھی۔ 10 دن بعد روحی کی برتھ ڈے تھی۔ بچے ان کاموں میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے، میرے خیال میں زیادہ نہ سہی تو بھی 2-3 ہفتے تو آسانی سے لگ جائیں گے، اور ویسے بھی میں تمہارا ایسا کام کر رہا ہوں کہ تمہیں آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک ہی بار اگر سارا پیپر ورک ہو جائے نا تو پھر آگے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ سمجھا رہا تھا۔ لیکن وہ اسے کیا سمجھاتی کہ جتنا جلدی یہ سب کچھ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ گھر میں روحی کی سالگرہ کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، جیسے کسی بچے کی سالگرہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی محفل ہو۔ اور آج کل تو تانیہ چلتے پھرتے اس سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اپنی تیاری پکڑو، نکاح تو روحی کی سالگرہ والے دن ہی ہوگا، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی جو وہ اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔
ٹھیک ہے بھائی، آپ کوشش کریں کہ اگلے 10 دن تک کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ میں مزید لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہاں بیٹا، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا ویزا اور پاسپورٹ کہاں پر منگواؤ گی؟ میرا مطلب ہے کہاں پر بھیجوں؟ کیونکہ ہر چیز تیار ہو چکی ہے۔ کچھ کاغذات پر تمہارے سائن کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں یہاں آنے کی جلدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارا پیپر ورک ایک ہی بار ہو جائے۔ تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دو تاکہ سارے پیپرز وہاں پر پہنچ جائیں۔ یہاں نہیں بھائی، یہاں پر کچھ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ میں خود آ جاؤں گی کسی طریقے سے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ پیپر کہاں سے ریسیو کرنے ہیں۔ یہ بالکل بہتر رہے گا۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ تم بس وہاں وقت پر پہنچ جانا اور وہاں سے اپنی ساری چیزیں لے آنا۔ اس کے بعد کچھ کاغذات پر تمہیں سائن کرنا ہوگا اور پھر تو سارے ٹکٹس کا کام ہے جو میں کر لوں گا۔ وہ بے فکر ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ ایڈریس سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ میں خود آ کر وہاں سے اپنے پیپرز لے لوں گی۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا کہ تانیہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بھی بات کرتے ہوئے خاص خیال رکھتی تھی کہ تانیہ کے کان میں اس کے یہاں سے جانے کی بات نہ پہنچ جائے۔ جب تک تانیہ سو نہ جاتی تب تک وہ اس سے فون نہیں کرتی تھی۔ اسے تانیہ پر کوئی شک نہیں تھا، وہ اس کی مخلص دوست تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ ایام کے ساتھ مخلص تھی اور اس وقت وہ سوائے اپنے بھائی کے پاس جانے کے اور کچھ نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ خیریت تو ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے روحی کی سالگرہ کا دن قریب آتا جا رہا ہے، تمہاری پریشانی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں اپنی آنے والی زندگی کو لے کر تو پریشان نہیں ہو؟ تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو۔ میں کون سا تمہاری کوئی بات کسی کو بتانے والی ہوں؟ ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں نا؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے صرف نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ عدت پوری ہونے والی ہے تو اس علاقے کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ضرور، ہم ضرور جائیں گے یہ علاقہ دیکھنے کے لیے۔ پہلی بار جو حادثہ ہوا وہ انشاءاللہ کبھی دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی خبر بھی نہیں ملی۔ نہ جانے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ ابھی تک تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ان کی طرف سے مزید کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ تانیہ کو اچانک وہ پرانا واقعہ یاد آ گیا جس پر تبصرہ کرتے ہوئے تانیہ نے کہا تھا، لیکن ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، وہ لوگ مجھے اغوا کرنے آئے تھے۔ تم نہیں جانتی شاید۔ ایام نے مجھے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا۔ شاید ان لوگوں کے ہاتھوں میرے شوہر نے مجھے بیچا تھا۔ یہ سوچتے ہی اسے وہ پوری طرح اداس ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی پر تانیہ نے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ مت سوچو ہیر، کچھ بھی برا مت سوچو۔ تمہارے آنے والی زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ تمہارا پہلا تجربہ بہت تلخ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارے آنے والی زندگی
بہت حسین ہوگی، اپنی سوچوں سے اس کو نکال باہر کرو، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ اچھا ہے نا کہ وقت رہتے اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، ورنہ اگر تم اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کر دیتی تو پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ تمہارے ہاتھ نہ آتا۔ تمہارے نصیب میں اللہ پاک نے ایک بہت حسین دل کے مالک کا ساتھ رکھا ہے، وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، تمہیں اپنی چاہتوں کے رنگ میں رنگ دے گا، تم اس کے ساتھ بے حد خوش رہو گی۔ مجھے یقین ہے ایام سکندر جیسا شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یقین مانو وہ تمہارے لیے بہترین ساتھی ہوگا، تم اسے پا کر اس پر فخر کرو گی۔ وہ تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دے گا، تمہیں ہر تکلیف سے دور لے جائے گا، وہ تمہیں اتنی خوشیاں دے گا کہ تم ان دکھوں سے باہر نکل آؤ گی۔ مجھے یقین ہے تمہارے آنے والی زندگی بہت حسین ہوگی، اور اللہ پاک نے تو تمہیں روحی جیسی پیاری سی بیٹی بھی تو دی ہے نا۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی اور عورت ہوتی تو شاید روحی کو ماں کا پیار کبھی بھی نہ دیتی، لیکن تم دے سکتی ہو کیونکہ تم بہت اچھی ہو۔ تم روحی میڈم کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دو گی کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ وہ بے حد محبت سے اس کا گال چوم کر اس کے قریب سے اٹھتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ یہ تو بہت خوبصورت کپڑے ہیں، لیکن یہ سارے کپڑے کس لیے؟ میں تو اتنے ہیوی ڈریسز نہیں پہنتی، تمہیں پتہ تو ہے نا۔ اور اب تو گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں اس طرح کے کپڑے بالکل نہیں پہنے جا سکتے نا۔ وہ پریشانی سے تانیہ کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے بے وقوف لڑکی، یہ سارے کپڑے شادی کے بعد کے لیے پہننے ہیں، اگر تم کہیں پارٹی میں یا دعوت میں جاؤ گی تب پہنو گی۔ سر کا سوشل سرکل بہت بڑا ہے، تمہیں بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا، اور تمہیں بہت ساری جگہوں پر بھی جانا پڑے گا۔ باقی سارے ڈریس کو چھوڑو، تم یہ والی دیکھو، یہ نکاح کے لیے سر ایام خود پسند کر کے لائے ہیں، بتاؤ کیسا ہے؟ وہ اس کے سامنے ایک بے تحاشا خوبصورت سفید رنگ کا ڈریس کھولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ خود کو بے ساختہ اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائی تھی، وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھا اور کسی مرد کی پسند تو ہرگز نہیں لگتا تھا۔ تانیہ، یہ تو بہت زیادہ حسین ہے، میرا مطلب ہے میں الفاظ ادا نہیں کر پا رہی اس کی خوبصورتی کے لیے، وہ دل سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، 4 مہینے لگ گئے ہیں اس کو تیار کروانے میں، اتنا خوبصورت تو ہوگا ہی نا۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے، سر نے بہت بڑے ڈیزائنر کو ہائر کیا تھا اپنے نکاح کے لیے برائڈل ڈریس تیار کروانے کے لیے، اس کا اتنا حسین ہونا تو بنتا ہے۔ وہ خود بھی ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہیر کوئی بھی جواب نہ دے پائی۔ وہ کس طرح کی بدمغزی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے پوری طرح سے خاموش ان سب چیزوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن ایام اس پر اتنا زیادہ خرچہ کر رہا تھا، یہ سوچ کر وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نکاح نہیں کرنے والی تھی، بلکہ اس سے پہلے ہی یہاں سے چلی جانے والی تھی، لیکن ایام اس پر اپنی دولت اس طرح سے لٹا رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔
تانیہ بھی یہ سوچ کر خوش تھی کہ وہ اس شادی کو لے کر پرسکون ہے۔ وہ تانیہ سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی، اسے کسی بھی طرح سے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے ایڈریس بھیج دیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایڈریس کون سی جگہ کا ہے اور اسے وہاں کس طرح سے پہنچنا ہے۔ اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بھائی نے جو ایڈریس بھیجا ہے وہ اسی شہر کا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی وہ کبھی اکیلے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اسی لیے اس نے اس سارے کام میں تانیہ کی مدد لینے کے بارے میں سوچا۔ تانیہ، مجھے کچھ چیزوں کی ضروری چاہیے، مارکیٹ سے لینے جانا ہے شاپنگ کے لیے، تو تم لسٹ بنا دو، سر ہر چیز منگوا دیں گے، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ اسے سب سے پہلے تانیہ کو ہی اپنے اعتماد میں لینا ہوگا، لیکن وہ تانیہ کو کیا سمجھاتی؟ نہیں تانیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ساری چیزیں کسی مرد سے نہیں منگوا سکتی اور نہ ہی کسی عورت سے، مجھے شرم آتی ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے نا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے بولی تو تانیہ جیسے اس کی بات کی گہرائی تک چلی گئی۔ میرے خیال میں ہمیں مس میری کو بھیجنا چاہیے، وہ سب کچھ لے آتی ہیں۔ تانیہ نے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہا تھا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کل اس کی عدت پوری ہو چکی تھی تو اب وہ کہیں بھی جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے خود جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ تانیہ کو بازار لے جانے کے لیے منانے کے فوراً بعد وہ اپنا کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ اب اسے صرف وہاں سے اپنے پیپرز لانے ہیں اور ضروری پیپرز پر سگنیچرز کرنے ہیں، اس کے بعد صرف ٹکٹس کا مسئلہ ہوگا جو اس کا بھائی حل کر سکتا ہے۔ نہیں نا تانیہ، یار تم سمجھ نہیں رہی ہو، تم میرے ساتھ چلو نا، میں سب کچھ لے لوں گی خود ہی۔ مجھے اس طرح کی چیزیں کسی سے منگواتے ہوئے بہت شرم آتی ہے اور نہ ہی میں کسی اور کو کہہ کر منگوانا چاہتی ہوں، میں خود لانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی جب ایام اندر داخل ہوا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو کر چہرہ پھیر گئی۔ وہ یقیناً آگے بڑھ جائے گا سوچ کر وہ اس کی طرف دھیان دیے بنا تانیہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو نفی میں سر ہلا گئی۔ مس تانیہ، کیا مسئلہ ہے؟ آپ میری ہونے والی مسز کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ ایام اس کی طرف آتے ہوئے اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ جائے گا یا چہرہ پھیر لے گا، اس کے اس طرف آ جانے پر حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر دل چاہا کہ وہ اپنی عقل پر ماتم کرے۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی تو پھر بھلا وہ اس طرح سے کیوں آگے بڑھ جاتا؟ وہ تو صرف اسی کے فیصلے کا احترام کر رہا تھا، ورنہ وہ ان سب چیزوں کو مانتا ہی کہاں تھا؟ یقیناً اب وہ مزید یہ پردہ داری کا کوئی سسٹم نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے سامنے والے صوفے پر شان بے نیازی سے براجمان ہوتے ہوئے وہ ہیر کے نکاح کا ڈریس دیکھنے لگا، جس کا دوپٹہ سرخ رنگ کا تھا۔ سر، وہ ہیر بازار جانا چاہتی ہے، اسے کچھ ضروری چیزیں چاہئیں۔ میں نے کہا کہ سر اسے سب کچھ منگوا دیں گے یا مس میری سب کچھ لے آئیں گی، لیکن یہ جانا چاہتی ہے میرے ساتھ۔ اسے کسی کو بھیجتے ہوئے شرم، ٹھیک ہے، انہیں اپنی ضرورت کا سامان چاہیے ہوگا یا شاید یہ شادی کے ریلیٹڈ کوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں گی، آپ لے جائیں اسے اپنے ساتھ، بلکہ ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں آپ کو کل ہی لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا۔ یہ
لو میرا کریڈٹ کارڈ رکھ لو، تمہیں جو بھی چاہیے بے فکر ہو کر لے لینا۔ وہ اپنا کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں میرے، اور ویسے بھی مجھے روحی کا گفٹ اپنے پیسوں سے لینا ہے۔ اس نے ساتھ یہ بتانا ضروری سمجھا تھا کہ وہ صرف روحی کا گفٹ لینے جا رہی ہے، ورنہ جانے وہ کیا سے کیا مطلب نکال لے۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی ویسی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جانتا ہوں تم یہاں اندر رہ رہ کر اکتا گئی ہو، تمہیں بھی ان ہواؤں کو محسوس کرنے کا پورا حق ہے۔ جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ خیر تم بتاؤ تمہیں نکاح کا ڈریس کیسا لگا؟ خوبصورت ہے نا؟ میری پسند کا ہے۔ اس نے جیسے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ جی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ وہ اس خوبصورت جوڑے کی تعریف کرنے میں ہچکچائی نہیں تھی، اور اس کے اس طرح سے کہنے پر ایام کے انابی لبوں پر تبسم بکھرا۔ میری ہر پسند لاجواب ہے، وہ مسکرا کر کہتا اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ تانیہ اسے مزید ڈریسز دکھانے لگی۔ وہ بے دلی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ کل ہی وہاں سے جانے والی تھی۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں تھی، اس کی سب سے بڑی ٹینشن دور ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی تیاری مکمل کر کے باہر نکلی تھی۔ آج روحی گھر پر نہیں تھی، کیونکہ وہ صبح صبح ہی اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماما کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اور ایام صبح سویرے ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے بھی لے جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی لیتے ہوئے شرمائے گی، اور وہ اس کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم تیار ہو؟ ابھی نکلیں؟ وہ کچن میں تانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو تیار کھڑی تھی۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نکلتے ہیں، ٹائم ہے وہاں آ کر، بہت ٹائم ہے، واپس آ کر کر لوں گی۔ ارے بہت وقت ہے۔ اس طرح سے خالی پیٹ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تم ٹھیک سے ناشتہ کر لو، تب تک میں بھی کام کر لوں گی۔ تانیہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تو تانیہ نے بھی مزید بحث نہ کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر سے باہر نکلی، جہاں ڈرائیور اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو ایک ایڈریس بتایا تھا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ تانیہ بھی۔ یہاں پر کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے تم اپنا سامان لوگی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، بہت ساری ہیں، شاید تم نے دیکھی نہیں ہوگی۔ میری اماں ہمیشہ وہیں سے ساری چیزیں لیتی ہیں، مجھے تو وہاں کی چیزیں پسند آتی ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی، جبکہ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پیچھے 4 گاڑیاں اور بھی سٹارٹ ہوئی۔ یہ گاڑیاں ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ ایام سر کا آرڈر ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گی، یہ گاڑیاں کچھ فاصلے پر تمہارے پیچھے پیچھے رہیں گی، تاکہ مزید کسی طرح کا کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ سر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، اور ویسے بھی اب تم ہم سب کے لیے بہت خاص ہو، اب تو ہم تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تانیہ کے لہجے میں محبت تھی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ تانیہ کو تو وہ بیوقوف بنا سکتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جاتی، اسے اندازہ نہ ہوتا، لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام کس طرح کرے گی؟ کہیں وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔
सो गाइस, ये रही आप लोगों की आज की एपिसोड, जिसे आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब लाजमी कर दो यार। मेरे चैनल के सब्सक्राइब बहुत कम है, प्लीज़ 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 सब लोग सब्सक्राइब करो। और हम मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अपने राइटर को दो इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।